ہب ہے، میں جو سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا ہب ہے جہاں پہ لیٹسٹ ایگریکلچر سکھائی جا رہی ہے. بالکل جی. ٹھیک ہے سر، جہاں پہ انفارمیشنز جو ہیں وہ ایکسچینج کی جا رہی ہیں، کاشتکاروں کی جو پرابلمز ہیں وہ فیلڈ سے سائنٹسٹ تک، اور پھر سلوشن فرام سائنٹسٹ ٹو دی فیلڈ ٹو دی فارمرز. بالکل ایسے ہی جی. اور اس میں تقریباً ہر شاپ کے ساتھ ہم نے 100 ایکڑ کا تقریباً 100 ایکڑ کا ایک فارمر، 50 ایکڑ کا ایک فارمر اور 25 ایکڑ کا ایک فارمر، بڑا، درمیانہ، چھوٹا، تینوں سائزز کے فارمر اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. اور ان کے اوپر ہم کاٹن کے اوپر بھی اسی طرح کا پروجیکٹ رن کریں گے جس طرح ہم نے ویٹ کے اوپر کیا تھا. کاٹن میں اتنے لارج سکیل کا پروجیکٹ اس لیے رن کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ 15 لاکھ یا 20 لاکھ ایکڑ والا، کہ کاٹن کا گروور بڑا احتیاط پسند گروور ہے، اور بڑا وہ ایک سمجھتا ہے کہ یار ایک نقد فصل ہے، فوری بکتی ہے. کاٹن پاکستان کی واحد فصل ہے جس کو بیچنا مسئلہ نہیں ہے. اچھا، ویسے اس میں ایک چھوٹی سی ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں یوزلی واٹ ہیپنس کہ ڈاکٹرز جب پڑھتے ہیں تو تب تک ان کو ڈگری ایوارڈ نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ ہاؤس جاب نہیں کر لیتے. جی ٹھیک ہے. سملرلی جو ہمارے پاکستان میں ایگریکلچر انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے، جو آپ کے پاس 900 فرنچائزی ہیں اور ہر فرنچائزی کے پاس آپ 100 ایکڑ لگوا رہے ہیں، تو کیا یونیورسٹی اکیڈیمیا کے لوگ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھجوا رہے ہیں آپ کے پاس کہ وہ دیکھیں، پڑھیں، کوئی ایسا پیک کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ الٹیمیٹلی میرا انٹرسٹ ہے پاکستان میں ڈیلیور کرنے کے ہم قابل ہوں. فیصل آباد یونیورسٹی سے ہمیں جی ہر سال انٹرنشپس کے لیے لڑکے بھیجے جاتے ہیں. ہم ان کو فیلڈ میں بھی بھیجتے ہیں، ان کو ٹرین کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ذرا بڑے سکیل پہ ہونا چاہیے. وہ لمیٹڈ لوگ آتے ہیں، زیادہ ہونا چاہیے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انٹمالوجی کے خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس وقت تک ڈگری نہیں ملنی چاہیے جب تک وہ کچھ وقت فیلڈ میں نہ گزار کے ایکچوئل آن گراؤنڈ نہ دیکھ لیں کہ حالات کیا ہیں. اچھا، بہرحال میری ایک سجیشن ہے، میں یہ کوئی پلانڈ بات نہیں تھی، چونکہ گفتگو کے دوران ہی میرے ذہن میں آئی. پاکستان میں نا جی جو اس وقت ملک پروڈکشن کمپنیز جو ہیں وہاں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ سالو ایگری پارک کے نام سے انہوں نے ایک پرائیویٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ڈیولپ کیا ہے. وہ گورنمنٹ سیکٹر کے لوگوں کو بھی، پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو بھی، ان کے فارم مینیجرز کو بلا کے تو باقاعدہ ایکوپ کر رہے ہیں نالج سے ٹو گیٹ دی ہائیسٹ ملک پروڈکشن. ٹھیک ہے. تو آپ بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں ضرور سر کہ جو مختلف فارم مینیجرز ہیں، مختلف کاشتکاروں کے جو فارم مینیجرز ہیں اور مختلف جو کاشتکار بذات خود وائی بی جی کر رہے ہیں، تو ان کو بلا کے ایگریکلچر سکھانے کا اس سے بہتر ایکٹیویٹی ہو نہیں سکتی سر. ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ انسٹیٹیوٹ بھی بالکل ہونا چاہیے، لیکن سب سے جو بہترین لرننگ ہے نا جی وہ کاشتکار کے کھیت میں کھڑے ہو کے آتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسٹیٹیوٹ میں آپ کے پاس پھر آئیڈیل کنڈیشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کے پاس کھاد موجود ہے ٹائم پہ ڈالنے کے لیے، آپ کے پاس دوائی موجود ہے ٹائم پہ سپرے کرنے کے لیے، سیڈ آپ سرٹیفائیڈ خرید رہے ہیں، اکوپمنٹ آپ نے رکھا ہوا ہے رول ماڈل کے طور پہ. اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ آپ کے فرنچائزی میں پورے پاکستان میں موجود ہوں گے، ویسے تو آپ کاشتکاروں کے دیہاتوں میں جا کے ان کے وہ فیلڈ ڈیز فارمر گیدرنگز کر رہے ہیں. میرا حال ہے کہ ایک ٹریننگ اسکول جہاں پہ آپ نے 100 ایکڑ کی بات کی ہے وہاں پہ کچھ 4 کرسیاں ڈال کے نا جی کاشتکاروں کو پڑھائیں بھی سر. نہیں اس کا ہمارے پاس بالکل جی وہاں پہ جب ہم وہاں پہ ایک بناتے ہیں 100 ایکڑ مثلا ہم نے سلیکٹ کر لیا، اس کو ہم بنا دیتے ہیں ہوسٹ فارمر. ہوسٹ فارمر کے پاس ڈیرا جو اس کا ہوتا ہے اس کے اوپر ارد گرد کے گاؤں سے بندے جمع کر کے بلاتے ہیں. ہفتے میں ایک دن، فرائیڈے کا دن ہم نے اس چیز کے لیے رکھا ہوا ہے. صبح کی نمازوں کے بعد ارلی مارننگ ہمارے لڑکے وہاں پہ جاتے ہیں، جا کے وہاں پہ اس کی پیسٹ اسکاؤٹنگ کرتے ہیں. صرف اس کی نہیں، ارد گرد کے پورے گاؤں کی پیسٹ اسکاؤٹنگ کرتے ہیں. پیسٹ اسکاؤٹنگ کر کے ان کو مشورہ دیتے ہیں، ان کو کھادوں کے متعلق گائیڈنس دیتے ہیں. اور آفٹرنون میں یہ سارا کچھ کر کے دوپہر کو جب شام کا ٹائم آتا ہے عصر مغرب کے درمیان کا، جب پھر وہ بیٹھکوں میں بیٹھتے ہیں جہاں اس پہ بیٹھک لگتی ہے. بیٹھک کے اوپر پھر جو نئی ٹیکنالوجی ہے، کوئی نیا سیڈ آ رہا ہے، کوئی نئی ٹیکنالوجی، سوئنگ ٹیکنالوجی میں کوئی بہتری آ رہی ہے، کوئی آ رہی ہے، تو وہ ان کو دوبارہ گائیڈ کرتے ہیں شام کو. یہ فل ڈے کا پروجیکٹ ہے. اور یہ ویٹ میں بھی ہم آپ جب دیکھتے ہیں، جب یہ میں بات کر رہا ہوں 6000 ولیجز کی، اس میں ہم ویک میں 3 دن یہ کام کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. کیونکہ ہمارے پاس آپ سمجھیں کہ تقریباً 2000 بندے کی اسٹرینتھ ہے، جو کہ جس میں ایگری گریجویٹس بھی ہیں، ڈپلوما ہولڈرز بھی ہیں. تو وہ آپ سمجھیں کہ وہ 3 دن تیسرے دن مطلب کہ ہر ویک میں 3 دن انہوں نے یہ کام کرنا ہے 6000 ولیج کو پورا کرنے کے لیے.
چونکہ کاٹن میں ہم وہ 6000 ولیج والے پروجیکٹ پہ نہیں جا رہے. ہاں ہم ایک کام ضرور کر رہے ہیں, جو 6000 ولیجز میں سے جتنے ولیجز میں رائس لگے گا, جتنے ولیجز میں آگے کاٹن لگے گی, اور وہ ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا انٹرسٹ ہے کہ ہم یہ پروجیکٹ آپ کے پاس کنٹینیو کریں. الحمدللہ ابھی تک تو ہر بندہ نے یہی کہا کہ جی آپ ضرور کنٹینیو کریں. دس از واٹ آئی واز انٹرسٹڈ ٹو نو کہ سر جی جو آپ نے سپروائزڈ فارمنگ کر کے کاشتکاروں کو, دیکھو جی آپ مجھے آ کے کوئی مشورہ دیتے ہیں, میں اس مشورے پہ عمل کرتا ہوں اور میرا فائدہ ہوتا ہے, تو میں تو کبھی آپ کو نہیں چھوڑنا چاہوں گا. ایگزیکٹلی یہی کنسلٹنٹ کے طور پہ آپ کو ساری یہ جو ہے نا 6000 اس میں ہم ایز اے پروجیکٹ نہیں, لیکن اب ان کو ہم نے جب پوچھا ہے تو ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ ہم ان کی بھی وزٹس کنٹینیو رکھیں گے. وہاں پہ جو بھی فصل لگ رہی ہوگی اس کے حساب سے, کاٹن رائس اگر لگ رہی ہے تو کاٹن رائس, اگر کوئی ویجیٹیبل پہ جا رہا ہے تو اس کو ویجیٹیبل کے متعلق جو ہماری نالج ہے وہ ٹرانسفر کرنے کی کوشش کریں گے. سو یہ جو ولیجز ہیں اب ہم ان کو ایک طریقے سے چلانا چاہتے ہیں لمبے عرصے کے لیے, تاکہ وہاں جو لوگ ہیں ان کو پورا کراپ سائیکل جو ہے اگر ہم ان کو کنٹینیو کروا جائیں تو. لیکن میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ کاٹن کا فارمر جو ہے نا جی وہ بڑا ایک دھیان سے فیصلے کرتا ہے, اور کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میری یہ فصل ہے. یہی رائس فارمر کے متعلق ہے. رائس فارمر بھی چونکہ اس کا پروڈیوس بھی ایکسپورٹیبل پروڈکٹ ہے, اور اس کے ریٹس بھی اس کو جو ہیں وہ انفارچونیٹلی 2 سال سے نہیں مل رہے, لیکن اس سے پیچھے کے 4 سال بڑے اچھے ریٹ ملے ہیں چاول کے کاشتکار کو. بالکل ٹھیک ہے. پیداوار جو ہے چاول کی ایریا جو تھا جو ایک دم انکریز ہوا تھا اچھے ریٹ کی وجہ سے, جو کہ ملتان کے سراؤنڈنگ میں خانے وال کے ارد گرد آپ وہاڑی تک رینجر خان بھی پہنچ گیا, وہ شرنک کر گیا. چاول اپنے کور ایریا میں واپس آ گیا. ٹھیک ہے جی, کور ایریا میں واپس آ گیا ہے تو ہمارا چاول کا کور ایریا ہے باسمتی کے اوپر. ٹھیک ہے جی, اور ڈیفینیٹلی ہم نہیں چاہیں گے کہ باسمتی سے ہٹے, کیونکہ پاکستان کے ایک ایکسپورٹ پوٹینشیل ہے باسمتی کا. لیکن اب ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, ہم نے کچھ باسمتی کے اپنا ہائیبریڈائزیشن کی ٹرائی کر رہے ہیں. کچھ چائنا میں ہم نے کچھ سیمپلز بھیجے ہیں کہ اس کو بھی ہائیبریڈائز کر کے پیداوار بڑھائی جا سکے اگر اس کی تو, لیکن ابھی تک اس میں کوئی ہمیں خاص سکسیس نہیں مل سکی. لیکن ہم ٹرائی کر رہے ہیں اس کے اوپر, بہت سارے اور لوگ بھی کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ شاید ہم اکیلے کر رہے ہیں. پاکستان میں بہت ساری کمپنیوں کی کوشش ہے کہ اس کو کیا جائے, کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ ہے. دیکھیں جی ان پٹ کاسٹ ہائیبریڈ کی اور باسمتی کی تقریباً ایک برابر ہے, بڑا تھوڑا سا فرق ہے. ایک طرف آپ کو 100 من پلس پیداوار مل رہی ہے, دوسری طرف آپ کو مل رہی ہے جس کی 40 من بھی آ جائے, جس کی 45 آ گئی اس کا تو کمال ہی ہو گیا نا باسمتی میں. جس کی 40 آ گئی وہ بھی بھنگڑے ڈالتے ہیں کہ جناب بہترین ہمارے باسمتی کی پیداوار جو ہے نا جی وہ 35 سے اوپر آ جائے نا تو ذمہ دار کہتے ہیں لو جی اللہ کا بڑا شکر ہے, آپ کی بڑی مونجی ہوئی ہے. لیکن الٹیمیٹلی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کیا زمین سے ہائیسٹ ییلڈ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور یہ جب 100 من 150 من بات ہو رہی ہے آج منجی کے اوپر, تو ایسی ورائٹیز بھی موجود ہیں. اور جب جتنے دانے زیادہ ہوں گے تو یقیناً ہماری انڈسٹریز کی ان پٹ کاسٹ جو ہے, اور ہماری انڈسٹریز میں پاکستان میں مہنگائی بھی کم ہوگی, زیادہ لوگوں کے لیے خوراک کی اویلیبلٹی بھی ہوگی, اور یقیناً باسمتی ایک ہمارا ایسا ایکسپورٹیبل پرائیڈ ہے, یہ کسی اور ملک کے پاس ہے بھی نہیں. بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.